اس لیے کہ سنت پہ عمل کرنا فساد امت کے دور میں انتہائی مشکل ہے. نفس روکتا ہے، معاشرہ روکتا ہے، گھر والے روکتے ہیں. ایک زمانہ تھا کہ ایک نوجوان کی شادی ہونے لگی تو اس کے گھر والوں نے اس کو کہا کہ آپ داڑھی کٹوا دیں، لیکن وہ اڑ گیا. اس کے گھر والے میرے تک پہنچے کہ یہ آپ کے درس وغیرہ سنتا ہے تو آپ جو ہے وہ اسے سمجھائیں کہ یہ داڑھی منڈوا دے. میں نے کہا اس میں کیا رجا داڑھی میں؟ تو کہنے لگا کہ وہ اس کا بھائی بھی سا کہنے لگا یہ میرے سے چھوٹا ہے لیکن داڑھی کی وجہ سے مجھ سے بڑا نظر آتا ہے. میں نے کہا یہی تو حضور کے سنت کا کمال ہے کہ سنت چھوٹوں کو بھی بڑا بنا دیتی ہے. تم کہتے ہو یہ بڑا نظر آتا ہے، یہی تو سنت کا کمال ہے. سنت عزت دیتی ہے اور بڑائی دیتی ہے. میں نے کہا میں تو پتہ نہیں کتنے درسوں کا نتیجہ ہے اور اللہ سے کتنی دعائیں مانگتا ہوں اپنے سامعین کے لیے کہ یا اللہ جو میں کہوں ان کے دل میں اتار دے. تو میں نے جس کو خون جگر سے سینچا ہے کیا تمہارے کہنے پہ اس کو روک دوں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا میں تو اس کو تھپکی دوں گا کہ جمع رہنا، ڈٹا رہنا، تیرے اوپر اللہ اس کے رسول کا سایہ رہے گا. تو یہ کیسا ماحول آ گیا، کیسے حالات آ گئے ہیں. لوگ کہتے ہیں کسی کو مسیتڑ کا تانا، وہ فلاں تو مسیتڑ ہو گیا، کسی کو کچھ کہہ دیا، کسی کو کچھ کہہ دیا. تو بعض بات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی شخص جس نے سنت رسول چہرے پہ رکھی ہے اس سے کوئی ناسزا کام سرزد ہو جاتا ہے تو ہمارے معاشرے میں جھٹ جو ہے وہ اس کے اوپر حملہ ہوتا ہے. وہ جا رہا تھا نا وہ بندہ سائیکل پہ، تو لمبی لمبی اس کی داڑھی تھی تو وہ بریک نہ لگی تو وہ کسی میں سائیکل لگ گیا. اس نے کہا اتنی بڑی داڑھی رکھی ہوئی ہے. اس نے کہا یار داڑھی ہے، بریک تو نہیں ہے. یعنی اس کا تعلق کیا ہے بریک سے؟ لیکن ہمارے معاشرے کے اندر سنت کو خفیف جانا جاتا ہے اور جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے اوپر یہ وبال ہے کہ ہم ہر وقت مشکلات اور دکھوں میں مبتلا ہیں. حضور نے فرمایا عرب جب تک امامے کا التزام رکھیں گے دنیا پہ غالب رہیں گے اور جب امامہ چھوڑ دیں گے تو ان کا غلبہ دنیا سے ختم ہو جائے گا. اور آپ دیکھ رہے ہیں جب سے انہوں نے یہ لباس اتار کے وہ اپنا الگ سا قومی لباس بنا لیا تو ان کا رعب زمانے سے ختم ہو گیا. تو سنت کے دم سے روب ہے. اور فرمایا الامائم تیجان العرب، امامے تو عربوں کے سر کا تاج ہے. اور جب بدر کے دن فرشتے نازل ہوئے تھے تو ان کے سروں کے اوپر امامے بندھے ہوئے تھے. اس طرح داڑھی شریف یہ حضور علیہ السلام کی سنت ہے. خسرو پرویز کے دو قاصد حضور کی خدمت میں آئے لیکن ان کی منڈی ہوئی داڑیاں اور بڑی ہوئی مونچھیں حضور کے سامنے جب آ کے بیٹھے تو حضور نے فرمایا یہ تم نے کیا شکل بنا رکھی؟ تو انہوں نے کہا ہمارے خداوند خسرو پرویز نے ہمیں داڑھی منڈانے کا حکم دیا. تو حضور علیہ السلام غصے میں آ گئے. فرمایا تمہارے جھوٹے خدا نے تمہیں داڑھی منڈانے کا حکم دیا اور میرے خدا نے مجھے داڑھی بڑھانے کا حکم دیا. تو ترغیب دی. بلکہ یہاں تک ایک تو ہے کہ داڑھی نہ ہو، دوسرا ہے کہ سنت کی مقدار تک نہ ہو. لیکن حضور کا ذرا فرمان سنیے اور ذرا اس پہ غور کیجیے. ایک تو داڑھی رکھنا سنت ہے، دوسرا کم از کم مٹھی بھر، اور تیسری سنت یہ ہے کہ داڑھی کا استرسال، یعنی داڑھی کو لپیٹا نہ جائے، اس کے اندر مینڈیاں نہ بنائی جائیں جس طرح کہ کفار موتی پروتے تھے، یا اس کو تو دے کر بالکل اس انداز سے اس کی سیٹنگ کی جائے کہ چھوٹی نظر آئے. اس کو کہتے ہیں اقد لحیہ. اور یہ بھی جو حضور نے ارشاد فرمایا من عقد لحیتہ انا محمدا بریء منہ، فرمایا جس نے اپنی داڑھی کو عقد کیا، داڑھی کو گانٹھیں دی، اس کو تو دیے، فرمایا میری خبر پہنچا دو کہ اس سے محمد بیزار ہے. تو نہ صرف یہ کہ اس نے داڑھی رکھی ہوئی ہے اور ہے بھی وہ مقدار سنت کے مطابق، لیکن اس کو تو دیتا ہے. تو حضور نے بیزاری کا اظہار کیا. اور جو حضور کی سنت کو ہی قطع کرتا ہے اور زبان سے وہ دعویٰ کرے کہ میں عاشق کے رسول ہوں تو یہ کس طرح اس کے دعوے کو قبول کیا جائے گا؟ مرزا قتیل دہلی کا بہت بڑا شاعر تھا اور فارسی اس دور میں قومی زبان تھی، بعد میں ریختی آئی، پھر اردو. ایران کا کوئی شخص تھا جس نے مرزا قتیل کے اشعار پڑھے تو بڑا خوش ہوا، دل میں ارماں جاگا کہ میں اس کی زیارت کر کے آؤں کہ وہ بڑا صوفی مزاج کوئی بزرگ ہے، کیونکہ شعروں کے اندر جو مضامین تھے وہ صوفیانہ تھے. وہ سفر کر کے جب پہنچا گھر کے دروازے کو دستک دی، انہوں نے کہا کہ مرزا صاحب حمام پہ گئے ہیں. تو وہ پیچھے حمام پہ چلا گیا تو وہ حجام کے سامنے بیٹھ کے اپنی داڑھی کٹوا رہا تھا، منڈوا رہا تھا. اس کے ذہن میں کوئی اور نقشہ تھا، کوئی اور تصور تھا.
جب اس نے اس حال میں دیکھا تو کہنے لگا مرزا یہ کیا کر رہے ہو، داڑھی تراش رہے؟ تو وہ شاعر تھا، اس نے کہا کہ میں داڑھی تراش رہا ہوں، اپنا ہی منہ چھیل رہا ہوں، کسی کا دل تو نہیں تراش رہا۔ تو اس نے کہا کہ یہ تو سمجھتا ہے میں کسی کا دل نہیں تراش رہا، یہ تو حضور کا دل تراش رہا ہے، یہ تو حضور کو تکلیف پہنچا رہا ہے۔ بس بعض کا کوئی ایک جملہ بھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ دل پہ اتر جاتا ہے، تو فوراً وہ چیخ مار کے بے ہوش ہو گیا اور گر پڑا، اور جب ہوش آئی تو مرزا قتیل نے کہا تعال اللہ چشمم باز کر دی، مرا با جانے جاں ہم راز کر دی، تو نے تو میری آنکھ کھول دی اور مجھے یار کی چوکھٹ تک پہنچا۔ تو سنت کا اتباع